بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حقیقت کی تین انواع ہیں۔ حقیقت متعذرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف پہنچنا بہت زیادہ مشقت کے ساتھ ممکن ہو، مشقت اور کلفت کے بغیر اس تک نہ پہنچا جا سکے۔ مہجورہ اسے کہتے ہیں کہ جس پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہو، چاہے وہ ہو آسان۔ اور مستعملہ اس حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ تو متعثر الوصول ہو، یعنی اس تک پہنچنا متعثر اور مشکل ہو، اور نہ ہی اس کو لوگوں نے چھوڑا۔ حقیقت متعذرہ اور مہجورہ کی صورت میں تو مجاز کی طرف بالاتفاق رجوع کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں انہوں نے دے دی۔ اب آج کے سبق میں یہ بیان کر رہے ہیں حقیقت مستعملہ کے متعلق قاعدہ کہ اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی مستعمل ہے، اہل زبان وہ معنی مراد لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا حقیقی معنی پر وہ مشکل بھی نہیں، متعذر بھی نہیں۔ لوگوں نے حقیقی معنی مراد لینا چھوڑا بھی نہیں، لوگ اس کو مراد بھی لیتے ہیں اور اسے مراد لے کر اس پر عمل کرنا بھی متعثر نہیں ہے۔ وہ ہوگی نا حقیقت مستعملہ۔ اس کا قاعدہ بیان کیا کہ وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اگر حقیقت مستعملہ ہو، یعنی لفظ کا وہ حقیقی معنی جو ہے وہ استعمال میں بھی ہو اور ممکن بھی ہو، فَإِن لَمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ۔ اب دیکھیں گے کہ اس کا کوئی مجاز متعارف بھی ہے۔ مجاز متعارف سے کیا مراد ہے؟ تعارف کا معنی ہوتا ہے تعامل، یعنی لوگوں کا ایک چیز کو اپنی عادت بنا لینا۔ عرف عادت کو کہا جاتا ہے، عرف کہ یہ اس علاقے کا عرف ہے، یعنی اس علاقے کی یہ عادت ہے۔ فقہ میں، فقہ اسلامی میں عرف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لوگوں کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، شریعت ان کا بڑا خیال کرتی ہے اگر وہ دین کے کسی اصول کے قاعدے کے خلاف نہ ہوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حقیقت ہے مستعملہ، اب دیکھیں گے کہ اس کا کوئی مجاز متعارف بھی ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا مجازی معنی تو نہیں ہے کہ جو لوگوں میں متعارف ہو، یعنی لوگوں نے اس پر تعامل اختیار کر لیا ہو، لوگوں نے اسی کو اپنا لیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں متعارف کی، مجاز متعارف۔ حنفی فقہا میں سے ایک ہیں جن کو کہا جاتا تھا مشائخ بلخ، اور دوسرے ہیں مشائخ عراق۔ ایک گروہ جو ہے حنفی فقہا کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجاز متعارف میں تعارف سے مراد ہے تعامل، یعنی لوگوں نے اس کو عادت بنا لیا، عمل کرنا شروع کر دیا ہو لوگوں نے اس مجازی معنی پر، پوری سوسائٹی نے۔ اور بعض کہتے ہیں تفاہم مراد ہے کہ لوگوں کو سمجھ مجازی معنی آتا ہو جاتا۔ ایک تعریف کا تعلق فہم کے ساتھ ہے نا، دوسرے کا عمل سے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر اس کا کوئی مجاز متعارف ہے، اس حقیقت کا کوئی مجاز متعارف ہے یا نہیں ہے، اگر تو اس کا کوئی مجاز متعارف نہیں ہے، یعنی کیا مطلب کہ کوئی ایسا مجازی معنی نہیں ہے کہ جو اس لفظ کو بولیں تو عام طور پہ لوگوں کو وہی سمجھ آتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب دو آپشن بچ جائیں گے اس میں پیچھے۔ اگر مجاز متعارف نہیں ہے تو پیچھے دو صورتیں بنیں گی، یا تو اس کا کوئی مجازی معنی ہے ہی نہیں، ٹھیک، یعنی مجازی معنی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کے برابر والا نہیں ہے، حقیقت سے کم تر ہے، حقیقت کی طرف ہی لوگوں کا ذہن جاتا ہے زیادہ اور اس کی طرف بہت تھوڑا، یا وہ برابر ہیں۔
حقیقت اور مجاز دونوں برابر برابر ہیں، پھر بھی تو وہ متعارف تو نہ ہوا۔ متعارف کا مطلب تو یہ ہے کہ زیادہ لوگ اس کی طرف جائیں، زیادہ ذہن اس کی طرف جائے۔ اب دو صورتیں اس میں بنیں گی، حقیقت اور مجاز دونوں برابر طور پر مستعمل ہوں، یا حقیقت اکثر ہو استعمال کے لحاظ سے بنسبت مجاز کے، یعنی گویا کل تین صورتیں بن گئی نا، مجازی معنی غالب ہے یا حقیقی معنی غالب ہے یا برابر ہے۔ تو یہ جو کہا فَإِن لَمْ يَكُن لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اس میں دو صورتیں شامل ہیں، یہ حقیقت اور مجاز دونوں برابر ہیں یا حقیقت غالب ہے، باعتبار استعمال کے حقیقت غالب ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ الحقیقت اولا بلا خلاف، حقیقت ہی اولا ہے، اسی کو پریفرنس ہوگی، اسی کو ترجیح ہوگی، اسی پر عمل کریں گے حقیقی معنی پر۔ کیوں؟ لأن الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں جو اصل ہے وہ حقیقی معنی ہی ہوتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا حقیقی معنی، اور معارض بھی کوئی نہیں پایا گیا، کوئی حقیقی معنی سے پھیرنے والی کوئی چیز جو ہمیں مجبور کرے کہ ہم حقیقی معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ یہ جو جب دلائل دیتے ہیں نا فقہا یا اصولیین، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ منطق کے طریقے پر دلائل دیتے ہیں، صغرا کبرا بناتے ہیں، مقدمات لے کر آتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو پہلا مقدمہ کیا ہے اس دلیل کا؟ یہ دعویٰ ہے نا کہ حقیقت اولا ہے، اس دعوے کی دلیل میں دو مقدمے ہیں۔ پہلا کیا کہ اصل حقیقت ہے، اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے، اور معارض بھی نہیں پایا گیا، یہ دوسرا مقدمہ ہے، یعنی اصل سے ہٹانے والا کوئی معارض بھی نہیں پایا گیا، تو پھر اصل کو ہی ترجیح ہونی چاہیے، لہذا پھر حقیقی معنی ہی مراد لیں۔ اور اگر اس کا کوئی مجاز متعارف ہے، اگر اس کا کوئی مجاز متعارف ہے، کوئی ایسا مجازی معنی ہے کہ جس پر لوگوں کا تعامل ہے یا لوگوں کا تفاہم ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اولا ہے، اس صورت میں بھی حقیقت اولا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہو تو خلیفہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت صاحب خود موجود ہوں تو پھر خلیفے کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر جس نے فیض لینا ہوگا وہ حضرت صاحب سے لے گا نا، خلیفوں کی ضرورت تو پڑتی ہے جب حضرت صاحب نہ ہوں۔ تو جب اصل موجود ہے تو اصل پر عمل کرنا جب تک ممکن ہوگا تو خلیفہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی قطعی دلیل نہ ہو، سمجھ آئی؟ تو یہاں حقیقی معنی بھی مستعمل ہے نا، بات ہی ہم کر رہے ہیں کہ اگر حقیقت مستعملہ ہو، حقیقی معنی بھی مستعمل ہے لیکن مجازی معنی غالب آ گیا ہے، بات اسی کی ہو رہی ہے نا۔ یہ عام طور پر لوگ مجازی معنی ہی سمجھتے ہیں، اگرچہ حقیقی معنی بھی مستعمل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں پھر بھی حقیقت پر ہی عمل کریں گے، کیونکہ حقیقت اصل ہے اور اصل کو کسی دلیل، مناسب دلیل کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ عموم المجاز پر عمل کرنا اس صورت میں اولا ہے، عموم المجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ عموم المجاز کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی لفظ کا ایسا مجازی معنی مراد لینا کہ حقیقی معنی بھی اسی کا ایک فرد بن جائے، کسی لفظ کا ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد بن جائے، حقیقی معنی بھی اس کے اندر آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ عموم المجاز اولا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ مقصود معنی ہوتا ہے، الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو ان سے مقصود معنی ہوتا ہے، اور یہاں معنی مجازی ارجح ہے، راجح، اس کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ کیوں زیادہ ترجیح حاصل ہے؟ کہ حقیقت بھی تو اس کے نیچے آئی ہوئی ہے نا، حقیقت بھی اس میں داخل ہو چکی ہے، لہذا اس کو حقیقت کی ایک طرح سے تائید بھی حاصل ہو گئی ہے، لہذا مجازی معنی مراد نہیں، عموم المجاز مراد لینا اولا ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ حقیقت مستعملہ کی تین صورتیں ہیں، تینوں صورتوں میں دو صورتوں میں تو اتفاق ہے ائمہ ثلاثہ کا، اور اگر مجاز متعارف ہو
تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی اولا ہے، صاحبین کہتے ہیں عموم المجاز اولا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں تاکہ یہ خوب اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، لا یأکل من هذه الحنطہ، هذه اس میں اشارہ ہے، یہ معین کے لیے آتا ہے، یعنی کسی خاص بوری کی طرف اشارہ کر کے مثلا کہا کہ اس بوری کی گندم میں سے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اب امام صاحب کے نزدیک اس کا حقیقی معنی، اب دیکھو پہلے تو یہ سمجھو کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی کیا ہے۔ بھئی گندم کا حقیقی معنی ہے خود گندم کو کھانا، گندم کے دانوں کو کھانا۔ تو کیا گندم کے خود دانے کھائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کھائے جاتے ہیں۔ گندم کے دانے بھی کھائے جاتے ہیں، کئی طرح ان کو کھایا جاتا ہے، بھون کر بھی کھایا جاتا ہے، یہ جو دیہاتوں میں لوگ اس میں گڑ وغیرہ ڈال کر وہ بناتے ہیں چیزیں، اس طرح بھی کھایا جاتا ہے۔ تو گندم اپنے حقیقی معنی پر بھی گندم نہیں کھائے گا، اس کا حقیقی معنی بھی مستعمل ہے، لوگ اسے سمجھتے بھی ہیں، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور مجازی معنی بھی اس کا جو ہے نا وہ ہے، مجازی معنی کیا ہوتا ہے کہ جب کہا جائے میں گندم کھاتا ہوں، تو مطلب ہوتا ہے گندم کی روٹی یا اس سے بنی ہوئی اور چیزیں، یہ مجازی معنی ہے۔ اب تم غور کرو ذرا کہ متعارف کیا مجازی معنی ہے یا نہیں۔ عام طور پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم گندم استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے روٹی، یہ مجاز متعارف ہے نا۔ امام صاحب کے نزدیک یہاں حقیقی معنی مراد ہوگا، لہذا اگر اس نے خود گندم کھائی تو حانث ہوگا، روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ صاحب کی طرف رجوع نہیں کریں۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی، اور مجازی معنی بھی عام مجازی معنی جس میں حقیقی معنی بھی آ گیا، کیا مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی میں گندم استعمال نہیں کروں گا۔ اب اس میں وہ گندم کے دانوں کو کھائے، ٹھیک ہے، گندم کے دانے کھائے تب بھی حانث، روٹی کھائے تب بھی حانث، اس کا کوئی دلیا وغیرہ بنا کر، گندم کا دلیا بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کھائے تو پھر بھی حانث، جس طرح بھی گندم کھائے گا وہ حانث ہوگا۔ اور ینصرف الی ما تتضمنہ الحنطۃ بطریق عموم المجاز، صاحبین کے نزدیک یہ قول اس کا یہ حلف پھرے گا، یعنی یہ جو قسم اٹھائی ہے نا اس نے، تو اس کلام کا معنی کیا ہوگا، ہر وہ چیز کہ جس کے انگریڈینٹس میں گندم شامل ہے، جو گندم سے بنائی جاتی ہے تو وہ چیز شامل ہوگی بطریق عموم مجاز، یعنی یہاں مجاز ایسا عام معنی مراد لیں گے، ایسا عام معنی مراد لیں گے کہ جس کا حقیقی معنی بھی ایک فرد بن گیا۔ سمجھ آ گیا جی؟ تو لہذا گندم کھانے سے بھی حانث ہوگا، روٹی کھانے سے بھی حانث ہوگا، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، قسم اٹھائی کہ میں فرات سے نہیں پیوں گا۔ فرات کسے کہتے ہیں؟ ایک نہر کا نام ہے، دجلہ اور فرات۔ فرات سے نہیں پیوں گا۔ اب ایک ہے حقیقی معنی، حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی یہ کہ منہ لگا کر پیے، پانی تک منہ لے جا کر پیے، یہ حقیقی معنی ہے، کیونکہ من الفرات کہہ رہا ہے، من ماء الفرات نہیں کہہ رہا، من الفرات کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح دیہاتی لوگ پیتے ہیں، کوئی نہیں پیتے، پانی تک نیچے منہ لے جا کر پیتے ہیں، حقیقی معنی مستعمل ہے، اور اس پر عمل کرنا کوئی ناممکن بھی کوئی نہیں، نہ ہی کوئی بہت شدید مشکل ہے۔ لیکن مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی اس کا ہے قرعن، اپنا اس کو ہاں جی، حقیقی معنی ہے نا قرعن۔ قرعن کا معنی ہوتا ہے کہ تناول الماء بالفم من موضعی، پانی والی جگہ سے منہ لگا کر پینا۔ اور مجازی معنی کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیے، مطلب ہے کہ میں فرات سے پیوں گا نہیں، اب منہ لگا کر پینا عموم المجاز ہے نا، منہ لگا کر پیے، پیالے میں ڈال کے پیے، ہاتھوں میں لے کر پیے، کسی بھی برتن میں ڈال کے پیے، سب اس میں شامل ہیں۔
امام صاحب کے نزدیک پہلا معنی مراد ہوگا حقیقت والا، حقیقت چونکہ مستعمل ہے، صاحبین کے نزدیک یہاں مجاز متعارف، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر اس پہ محاورے بھی پیش کیے ہیں کہ عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنو فلان یشرب من الوادی ومن الفرات، کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ وادی سے پیتا ہے یا فرات سے پیتا ہے، مطلق پینا ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ منہ لگا کر ہی پیتے ہیں، چاہے برتن میں ڈال کے پئیں جس طرح بھی پئیں۔ تو صاحبین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر عموم مجاز اور مجاز متعارف وہی مراد لیا جائے۔ یہاں تک یہ قاعدہ تو ہو گیا مکمل، کیا کہ اگر حقیقت مستعملہ ہو تو دیکھیں گے کہ اس کا کوئی مجاز متعارف ہے یا نہیں، مجاز متعارف نہیں تو بالاتفاق حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے، اور مجاز متعارف ہے تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت اولا ہے، صاحبین کے نزدیک عموم المجاز۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بیان کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا ٹیکنیکل فنی مسئلہ ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ یہ ہے کہ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، الٹرنیٹیو ہے نا اس کا، کہ جہاں حقیقی معنی نہیں مراد لیا جا سکتا تو مجاز مراد لیں گے، اس کا متبادل ہے، خلیفہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب تک حقیقی معنی پر عمل متعذر نہ ہو جائے تو مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، اور خلیفے کی یہی شان ہوتی ہے نا، خلیفے کا یہی معاملہ ہے کہ جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہو خلیفہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے اصل کا تصور ضروری ہے، خلیفہ تبھی ہوگا جب پہلے اصل ہوگا۔ اصل کا کنسیپٹ، اصل کا تصور اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو خلیفہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حقیقت اور مجاز لفظ کے اوصاف ہیں، معنی کے اوصاف نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا لفظ، ایک ہوتا ہے معنی۔ کچھ چیزیں لفظ کی صفتیں ہوتی ہیں، کچھ معانی جو ہیں وہ صفت کی صفتیں ہوتی ہیں، معنی کی صفتیں ہوتی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو معنی کی صفات ہوتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو لفظ کی صفات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا اعراب ہے، اعراب کس کی صفت ہے؟ لفظ کی۔ اعراب لفظ پہ آتا ہے یا معنی پہ آتا ہے؟ لفظ پہ آتا ہے۔ تو حقیقت اور مجاز میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ لفظ کی صفتیں ہیں۔ کیوں کہ حقیقت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ لفظ جو فلاں معنی میں استعمال کیا جائے، مجاز وہ لفظ ہے جو فلاں معنی میں استعمال کیا جائے۔ حقیقت ہونا یا مجاز ہونا یہ لفظ کی خوبی ہے، لفظ کی صفت۔ ان تین چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ائمہ ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کون سی تین باتوں میں؟ نمبر ایک، مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ نمبر دو، خلیفہ کے ثبوت کے لیے اصل کا تصور ضروری ہے۔ اور نمبر تین، حقیقت اور مجاز لفظ کے اوصاف ہیں نہ کہ معنی کے۔ ٹھیک، اس تین باتوں میں اتفاق کے بعد یہ اختلاف ہے کہ مجاز حقیقت کا کس لحاظ سے خلیفہ ہے، کس اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ اگر یہ بات یہاں پوری سمجھ نہ بھی آ سکے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اگلی کتابوں میں اصول فقہ کی جو آنے والی کتابیں ہیں ان میں یہ بحث آئے گی، اور وہاں تک پہنچنے تک بحث تو یہی رہے گی، لیکن آپ ذرا مزید آپ کا ذہن وسیع ہو چکا ہوگا اور اس کو سمجھنے کے لیے جو کچھ دیگر مواد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر ذہن اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لفظ کے حق میں خلیفہ ہے مجاز حقیقت، مجاز
حقیقت کا خلیفہ ہے تلفظ کے حق میں، لفظ سے مراد ہے تلفظ کے حق میں، اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، حکم کے حق میں۔ کیا مطلب ہے؟ اب ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسے بہت زیادہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے اور زیادہ گہرائی میں نہ لے جایا جائے مسئلے کو تاکہ آپ اس کو اپنی سطح پہ سمجھ سکیں، تو وہ یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ چونکہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، ٹھیک ہے، حکم کے حق میں، حقیقت سے ایک حکم ثابت ہوگا نا، حقیقت سے ایک حکم ثابت ہوگا۔ مجاز جب بولیں گے تو مجاز اس حکم کے لحاظ سے حقیقت کا خلیفہ ہے۔ جب حکم کے لحاظ سے حقیقت کا خلیفہ ہے تو پھر صاحبین کے نزدیک مجاز کے ثبوت کے لیے حقیقت کا فی نفسہا ممکن ہونا شرط ہے، حقیقت کا ممکن ہونا شرط ہے۔ کیوں؟ جب حقیقت ممکن ہوگی تو حقیقت کا حکم پایا جائے گا، حقیقت کا حکم پایا جائے گا تو مجاز اس میں اس کا خلیفہ بن سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحب چونکہ فرماتے ہیں کہ یہ تلفظ کے حق میں اس کا خلیفہ ہے، حکم سے، حقیقت کے حکم سے مجاز کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تلفظ کے حق میں اس کا خلیفہ ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک اگر حقیقت فی نفسہ اپنی ذات میں ممکن نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس کا مجاز اس کا خلیفہ بن سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے لحاظ سے۔ اب اس کی حتی لو کان الحقیقۃ ممکنۃ فی نفسہا الا انہم تنع العمل بها لمانع یصار الی المجاز والا صار الکلام لغوا۔ مزید اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، تو حقیقت اگر ممکنہ ہو فی نفسہا، یعنی ذاتی طور پہ تو حقیقت تھی ممکن، کسی وجہ سے اس پر عمل جو ہے نا وہ ممتنع ہو گیا، کسی معنی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی جس کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں کیا جا رہا، ویسے اپنی ذات کے لحاظ سے حقیقی معنی ممکن ہے، حقیقت ممکن ہے، تو پھر مجاز کی طرف رجوع کریں گے صاحبین کے نزدیک۔ حقیقت اگر ممکن ہوگی، رکاوٹ آئی ہے تو وہ کسی ایکسٹرنل چیز کی وجہ سے آئی ہے، خارجی چیز کی وجہ سے آئی ہے، ذاتی طور پر حقیقت ممکن تھی، تو پھر تو مجاز کی طرف رجوع کر لیا جائے گا۔ اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو تو صاحبین کے نزدیک وہ کلام لغو ہوگا، کیونکہ حقیقت ویسے ممکن نہیں، جب حقیقت ممکن نہیں تو حقیقت کا حکم نہیں پایا گیا تو مجاز اس کا خلیفہ بن نہیں سکتا، تو نہ حقیقی معنی لینا ممکن نہ مجازی معنی لینا ممکن، تو کلام لغو ہوگا۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے کوئی بے مقصد بات کی ہے، بے فائدہ کلام کیا ہے، سمجھ آ گیا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت فی نفسہا ممکن نہ بھی ہو تو پھر بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اختلاف آپ کو کچھ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا اگر آپ جاگ کر اگلی مثال پہ غور کریں گے، سوئے نہیں ہے، اگر آپ مثال پہ غور کریں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی۔ مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک مولا نے، آقا نے اپنے غلام کو جو کہ اس سے عمر میں بڑا تھا، غلام کی عمر مولا سے بڑی تھی، تو مولا نے اس غلام کو جو عمر میں اس سے بڑا تھا کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس نے کہا اپنے اس غلام کو کہ جو عمر میں اس سے بڑا ہے۔ تو لا یصار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک اس کا مجازی معنی
مراد نہیں لیا جائے گا، مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حقیقی معنی ناممکن ہے۔ اب پہلے تو یہ سمجھو کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، مجازی معنی۔ حقیقی معنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، نسب اس کا میرے ساتھ ملتا ہے، یہ ہے حقیقی معنی۔ اور مجازی معنی یہ ہے کہ جب آقا اپنے غلام کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ حقیقتاً تو بیٹا ہو نہیں سکتا، تو مطلب ہے مجازاً وہ اسے آزاد کر رہا ہے گویا، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے باپ کی ملکیت میں تو نہیں نا اولاد ہوتی، نسب کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ ملکیت اور مملوکیت والا، مالک اور مملوک والا تو تعلق نہیں نا ہوتا۔ تو جب وہ اس کو بیٹا کہہ رہا ہے تو گویا وہ اس کو آزاد کر رہا ہے، یہ ہے مجازی معنی۔ اب صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی فی نفسہا ممکن ہوتا نا تو مجاز کی طرف رجوع کرتے، حقیقی معنی ممکن نہیں، کیونکہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے، تو جو عمر میں بڑا ہے وہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حقیقت میں؟ جب حقیقت میں نہیں ہو سکتا تو مجاز، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پاؤں جہاں حقیقت نے پاؤں رکھنا تھا نا، حقیقت نے نہیں رکھا تو مجاز وہاں پاؤں رکھے گا، یعنی سیڑھی حقیقت تعمیر کرے گی، حقیقت سیڑھی تعمیر کرے گی۔ میں اور آسان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں سیڑھی ایک ہی ہے، سمجھ آئی ہے نا؟ جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، وہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ ایک ہی ہے، حقیقت آ کر وہ جگہ تعمیر کرے گی، اور حقیقت کسی وجہ سے وہاں نہیں کھڑی ہوگی تو پھر مجاز کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر حقیقت نے آ کر وہ سیڑھی تعمیر ہی نہیں کی تو مجاز وہاں کیسے کھڑا ہوگا؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ دو سیڑھیاں ہیں، حقیقت کی اپنی ہے، مجاز کی اپنی ہے، تو اگر حقیقت اپنی جگہ پر نہیں کھڑی ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجاز بھی نہیں کھڑا ہوگا، مجاز اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا، یعنی ان کے نزدیک یہاں مجازی معنی کی طرف رجوع کریں گے اور وہ غلام آزاد ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک تکلم کے حق میں خلیفہ ہے، یعنی ان کے نزدیک جب اس نے یہ کہا نا عمر میں بڑے کو انت ھذا ابنی، تو گویا اس نے کہا اعتقتک، ٹھیک ہے، یہ تکلم کے حق میں خلیفہ ہے۔ تکلم کے لیے کسی چیز کا ممکن ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ ان چیزوں کا بھی تکلم کر سکتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اگر ممکن نہیں بھی فی نفسہا تو پھر بھی مجاز کی طرف رجوع کرنا جائز۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس اختلاف پر اور بھی مسائل جو ہیں ان کی تخریج کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اسی سے ایک اور حکم بھی نکالا گیا۔ ایک بندے نے کہا لہو علی الف او علی ھذا الجدار، لام جو ہوتا ہے نا، لام یہ استحقاق کے لیے آتا ہے، اور علی لزوم کے لیے آتا ہے۔ جب کہا جائے لفلان کذا تو مطلب ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے، اور جب کہا جائے علی فلان کذا تو مطلب ہوتا ہے اس پر یہ لازم ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکیاں کمائیں وہ اس کے لیے ہیں، اس کا حق ہے، اس کا ثواب اس کو دیا جائے۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کیے ان کا وبال اس پر لازم ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بندے نے کہا کہ مجھ پر یا اس دیوار پر فلاں کے 1000 درہم، یعنی میں نے یا اس دیوار نے فلاں بندے کے 1000 درہم دینے، میں نے یا اس دیوار نے، یہ کہا، یا کہا عبدی او حماری حر، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے، یہ الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تخریج بھی اسی پر کی جائے گی، یعنی صاحبین کے نزدیک چونکہ یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کریں گے، کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ دیوار پر تو کوئی چیز لازم ہو نہیں سکتی اور گدھا تو آزاد ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے؟ گدھے کو بیچا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اب یہ اس طرح کی آزادی اس میں ثابت ہو گئی ہے جس طرح کی حریت وغیرہ، یہ چیزیں تو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تلفظ کے حق میں ہے نا، تو دیوار پر نہیں ہو سکتا تو اس پر تو ہو سکتا ہے، جتنے پر ہو سکتا ہے اتنے پر کر دیں گے، لہذا مجازی معنی مراد دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں مجاز اس لحاظ سے کہ کچھ حصہ اس کا
مراد لیا نا، جس طرح آپ منطق میں پڑھتے ہیں ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے، ایک دلالت تضمنی اور دلالت التزامی ہوتی ہے، تو یہاں دلالت تضمنی کے طور پر لفظ بول کر اس کا کچھ معنی مراد لینا، یہ بھی تو مجاز ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ مجازی معنی مراد لیا جائے گا چاہے حقیقی معنی ممکن نہیں بھی۔ اب اس پر ایک ایراد ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیا؟ پہلے اعتراض کی تقریر سمجھو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، جب کہ اس کی بیوی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ فلاں بندے کی بیٹی ہے، یعنی اس کا نسب معروف ہے۔ یہ ساتھ قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر نسب اس کا معروف نہیں، وہ مجہول النسب ہے، وہ عورت ایسی ہے کہ جس کا باپ کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو اب تو وہ حقیقت معنی بھی ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے واقعی اس کو اب پتہ چلا ہو کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ بچے گم نہیں ہو جاتے بچپن میں، بڑے عرصے بعد پھر وہ بعض اوقات ملتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی صورتحال پیش آئی ہو، تو لہذا یہ ساتھ قید لگا رہے ہیں کہ اس عورت کا نسب تو اس کے غیر سے معروف ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی یہ حقیقی معنوں میں تو بیٹی نہیں ہے، بیٹی تو یہ کسی اور کی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے ہاذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، تو وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوتی اور اس کو مجازن طلاق نہیں قرار دیا جاتا۔ ان الفاظ کا حقیقی معنی کیا ہے کہ اس کا نسب مجھ سے ملتا ہے، اور مجازی معنی کسی کا بیوی کو بیٹی کہنے کا مجازی معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اسے طلاق ہے، کیونکہ بیٹی تو حرام ہوتی ہے نا، بیٹی کے ساتھ نکاح تو حرام ہے، محرمات میں سے ہے، تو کسی نے بیوی کو بیٹی کہا ہے تو اس کا مجازی معنی کیا ہونا چاہیے کہ طلاق ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، چاہے وہ عورت عمر میں اس خاوند سے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی صورت میں بھی نہیں مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جاتا۔ حالانکہ جب وہ عمر میں اس سے چھوٹی ہے تو پھر حقیقی معنی فی ذاتی ہی تو ممکن ہو گیا نا، تو پھر صاحبین کے نزدیک تو مجاز کی طرف رجوع ہونا چاہیے نا، ان کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم کے حق میں نا، یعنی حقیقت ممکن ہو فی نفسہا، چلو رکاوٹ کوئی اور آ گئی ہے، فی نفسہا ممکن ہونے کا اب یہی تمہیں سمجھے گا کہ پاسبل تو ہے نا کہ ایک مثلاً 50 سال کا بندہ ہے تو 30 سال کی عورت اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ عقلاً یہ ممکن ہے، اگرچہ چلو رکاوٹ اور ہے، تو پھر صاحبین کے نزدیک تو مجاز کی طرف رجوع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ چلو جہاں عورت بڑی ہے عمر میں وہاں تو نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں چھوٹی ہے وہاں تو ہونا چاہیے نا، نہیں ہوتا۔ اس کو مجاز نہیں بنایا جاتا، اس کو طلاق پر محمول نہیں کیا جاتا، چاہے عورت عمر میں سن میں اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہ ہے اعتراض کہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر تم نے جو اختلاف ذکر کیا ہے ایسی صورت ہوتی تو پھر یہاں صاحبین طلاق پر اس کو محمول کرتے، اور کوئی بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ یہ میری بیٹی ہے تو اس کو طلاق ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے اعتراض۔ اس اختلاف کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اس پر یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ مُنَافِيًا لِلنِّكَاحِ فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِحُكْمِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَا اسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، وَلَا اسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي، یہی اس کی چابی ہیں، کلید یہی ہیں اس کو سمجھنے کی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقت اور مجاز کے درمیان تعلق ہے نا، ایک لفظ بولا اس کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ تو پیچھے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں سے حقیقت مجاز کی بات شروع ہوئی ہے، وہاں بتایا تھا کہ یجب ان یکون بین المعنی الحقیقی والمجازی مناسبت، حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ہونی چاہیے۔ مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہونے چاہیے، ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئیے؟ تنافی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم یہ درجہ ہے۔
تو پھر ان میں وہ ایک مجاز حقیقت کا خلیفہ بنے گا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ استعارہ کے لیے، استعارہ سے یہاں یہی مراد ہے کہ لفظ بول کر مجازی معنی مراد لینا، تو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے میں یہ شرط ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں مناسبت ہو، ان کے درمیان تنافی نہ ہو۔ یہاں تنافی ہے، لہذا یہاں مجازی معنی کسی بھی صورت میں مراد نہیں لیا جائے گا، اور یہی کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لغو کلام۔ اس سمجھ آئی؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر اس لفظ کا معنی صحیح ہو، یعنی اس کو اگر ثابت مان لیا جائے، یہاں صحت سے مراد وہ نہیں جو فساد کے مقابلے میں، بلکہ صحت سے مراد یہاں ثبوت، ٹھیک ہے، یعنی اگر بنتیت ثابت کر دی جائے تو یہ تو نکاح کے منافی ہے، کیونکہ بیٹی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب بنتیت نکاح کے منافی ہے، توجہ، بنتیت نکاح کے منافی ہے، تو طلاق تو ہے نکاح کا حکم کا معنی اس پر مترتب ہونے والی چیز ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر خامند کو طلاق کا حق ملتا ہے، تو بنتیت نکاح کے منافی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کے منافی ہو وہ اس کے اوپر مترتب ہونے والے حکموں کے بھی منافی ہوتی ہے، تو بنتیت پھر طلاق کے بھی منافی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں حقیقی اور مجازی معنی میں تنافی ہے، اور مجازی معنی مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ہو، نہ کہ تنافی ہو۔ جیسے کئی بار مثال دی ہے کہ اسد بول کر حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ حیوان مفترس مراد لیا جائے، لیکن مجازاً رجل شجاع بھی مراد لیتے ہیں۔ اب رجل شجاع میں اور حیوان مفترس میں مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے جو کسی بندے کو اسد کہتے ہیں تو وہ دم کے لحاظ سے تو نہیں کہتے کہ جس طرح شیر کی دم ہے تو اس کی بھی دم ہے، شیر کی 4 ٹانگیں ہیں تو اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں۔ شیر چیرتا پھاڑتا ہے تو یہ بھی جنگل میں جا کے تو دوسرے پرندوں کو چیرتا پھاڑتا ہوگا، درندوں کو یا جانوروں کو، یہ اس میں تو نہیں نہ ہوتی، شجاعت میں ہوتی ہے نا، اس میں مناسبت موجود ہے۔ لہذا یہاں تنافی تھی، اس لیے یہاں ہم نے کلام کو لغو قرار دیا، اور دونوں گروہوں نے یعنی صاحبین نے بھی اس کو لغو قرار دیا۔ لیکن اگر وہ کہے ھذا ابنی، اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ جہاں وہ غلام کو بیٹا کہہ رہا ہے، سوال ہے کہ بیٹا کہنے میں اور غلام ہونے میں بھی تو منافات تھی۔ بھئی بیٹا غلام ہو سکتا ہے، غلام کا تو آقا مالک ہوتا ہے نا، وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، کسی کو گفٹ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے۔ تو اولاد پر ماں باپ کو وہ اگرچہ عظمت کے لحاظ سے یا تعظیم و تکریم کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سمجھ آئیے، لیکن اس میں یہ فقہی معنی تو نہیں نا مراد اس حدیث شریف میں کہ بیٹے کو باپ چاہے تو جا کے بازار میں فروخت کرے، یہ حق تو نہیں ہے والدین کو حاصل۔ تو پھر ابنیت منافی ہوئی عبدیت کے، اور عبدیت پر متفرع ہوتا ہے عتق، تو وہاں تم نے ابنیت بول کے عتق مراد لے لیا ہے، یہاں بنتیت بول کے تو طلاق کیوں نہیں مراد لی؟ جو یہاں تم نے قاعدہ جاری کیا وہ تو وہاں بھی جاری ہوگا۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان میں منافات نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھ آتا ہے کہ منافات ہے۔ بیک وقت ایک بندہ کسی کا بیٹا بھی ہو اور اس کا غلام بھی ہو، یہ ممکن ہے، ان میں منافات نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ہاں جی، وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے مثلاً کسی ملک پر خدا نہ خواستہ کافروں نے حملہ کیا، وہ غالب آ گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، اب باپ ہو گیا کسی طریقے سے آزاد، ٹھیک ہے، اور بیٹا اس کا تھا کسی کا غلام، اس نے اپنے بیٹے کو خرید لیا، تو اس کا حکم شرعی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ،
یہ شریعت نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ جب بھی آپ اپنے کسی کلوز ریلیٹیو کو خریدیں گے تو خریدنے کے اگلے ہی لمحے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. یعنی یہ صلہ رحمی کا ایک ہماری شریعت میں اصول ہے، یہ فقہی قاعدہ ہے کہ جو بندہ اپنے کسی ذی رحم محرم کا قریبی رشتہ دار کا مالک بنے، مالک تو بنے گا، مالا کا حضور فرما رہے ہیں مالک بنے گا، اتی کا علیہ، وہ اس پر آزاد ہوگا، مطلب ہے کہ وہ اس کے کھاتے سے آزاد ہو جائے گا. تو بیٹا باپ کو خریدے، باپ بیٹے کو خریدے، بھائی بھائی کو خریدے، بھائی بہن کو خریدے، سمجھ آئی ہے نا، بھتیجے بانجے وغیرہ جتنے بھی یہ قریبی رشتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آزاد تھا دوسرا غلام تھا، وہ جوں ہی اسے خریدے گا اگلے لمحے میں وہ آزاد ہو جائے گا. تو ایک لمحے میں مالک تو بنا نا. تو پھر ابنیت اور عبدیت یہ منافی نہیں، جب یہ منافی نہیں تو پھر ابنیت اور عتق بھی منافی نہیں. تو ابنیت بول کر عتق مراد لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں حقیقی اور مجازی معنی میں منافات نہیں، لیکن بنتیت اور نکاح میں ہر اعتبار سے منافات. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ لا علمی میں، جس طرح پہلے بتایا کہ وہ بیٹی تھی کسی کی، بچپن میں اغوا ہو گئی، اب بڑی ہو گئی، تو کسی نے اس کو اس کا رشتہ پیش کیا اور اس نے نکاح کے الفاظ بول بھی دیے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. سمجھ آئیے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. تو بنتیت میں اور نکاح میں منافات ہے، جبکہ ابنیت اور عبدیت میں منافات نہیں ہے. سمجھ آ گیا جی؟ اس طرح حقیقت اور مجاز کی بحث ہماری مکمل ہوئی، اور یہ ساری بحثیں ہی اپنی جگہ پر اہم ہیں. اور حقیقت مجاز کی بہت زیادہ اہم اس لیے کہ اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق یہ لغت کے ساتھ بھی ہے، منطق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اور یہ ایک ایسا ہے ایریا اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گفتگو میں. ہم روز مرہ کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ مجازی معنی مراد لیتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں.